اور سب سے بڑی بات یہ کہ کراچی حقوق جو ہے نا، انہوں نے نام ہی اپنی جو پارٹی کا میں بولوں گا جو رکھا ہے وہ کراچی حقوق سے شروع کیا ہے، کیونکہ کراچی کی حقوق پر سب سے زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور گزشتہ کئی عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر کام ہوتا ہوا دکھا دیا، اور آج یہ اس کا ثمر ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کریں. تو ظفر صاحب کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بالکل درست فرمایا آپ نے. ہم کافی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کافی اچھا میرا تو سیاسی تعلق آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف سے سیاسی جراثیم ہے جسم کے اندر، اور کراچی ہمارا بلوڈ شہر ہے اس کی اچھی بھلائی کے لیے. اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ جتنی مین اسٹریم کی پارٹیز ہیں وہ سب کراچی میں حکومت کر چکی ہیں. ایک حکومت کر رہی ہے، 18واں سال جا رہا ہے، اور ہم نے کسی کو بھی کراچی کے ساتھ سنسیئر یا کراچی کے ساتھ یہ ترقی کے لیے یہاں کے لوگوں کی بہتری کا موجب نہیں پایا. ہم نے کہا کہ بھی کراچی چونکہ تو تاریخ میں بھی کیپٹل رہا ہے تو کراچی کو کیپٹل بنا دیا جائے، اس کا ایک سسٹم دے دیا جائے جیسے سیکنڈ کیپٹل میں پوری مہذب دنیا میں ہے کہ اپنا ایک گورنر وفاق کا ضرور ہو یہاں مانیٹر. اس کے بعد وہ جیسے کنور صاحب نے کہا کہ 140A کے تحت کمپلیٹ با اختیار میئر ہو جو چلائے اسی انداز سے جیسے مہذب دنیا میں کاؤنٹیز چلاتا ہے وہاں کا شیرف. پولیس اس کے انڈر ہوگی، سارے ادارے اس کے جو انڈر ہوں گے. کل بھی انشاءاللہ ہوتا ہے جو کہ اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. اور اس سلسلے میں ایک تھوڑا سا ٹائم لوں گا، ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے دوں کہ اہل اقتدار اور اہل اختیار کے لیے ہمارا دین کیا بولتا ہے. جی ٹھیک ہے نا، اہل اقتدار اور اہل اختیار ان کی کتنی ذمہ داری ہے ان کی. میں دونوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں اختیارات کا رونا ہے. اب یہ کیا معاملات ہیں اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ سورہ آپ کے نساء کی 75 آیت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے جس کے پاس اختیار ہو اور وہ کچھ نہ کر رہا ہو سامنے دیکھتے ہوئے بھی مظلوموں کے ساتھ. اچھا، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، یہ ہمارے شہر کراچی، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے تو ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے. یہ اہل اختیار کو اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہا ہے. مفہوم آیت کا ترجمہ جو ہے کہ جس کو میں نے اختیار دے دیا اس کی پرائم ذمہ داری ہے کہ انسانی حقوق کی سب سے پہلے پاسداری کرے. اچھا، یہ آیت اسی خاکسار نے ہمارے آرمی چیف جہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو کہ قرآن کے سلسلے میں نہ صرف صاحب نظر ہیں بلکہ صاحب رائے بھی ہیں، ان کو بھی ایک لیٹر لکھ کے میں یہی آیت کی طرف انجال ہے. وہ تو جانتے ہیں بہتر. میں نے کہا کہ تو ان کی نظر ثانی کرائی جائے اس آیت پہ، اس کے میں سمراٹ محسوس ماشاءاللہ وہ حافظ ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں گے بھی، بالکل بالکل اس پہ کام بھی ہوتا دکھائی دے گا. لیکن اب 28ویں ترمیم کی اگر ہم بات کریں بھائی 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوگا. اور بتایا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم بدلنے کا یہ پلان سامنے آ رہا ہے. تجاویز کی اگر بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی سے منظوری کی شرط ختم کرنے کی بھی تجویز سامنے آئی ہے. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف قومی اسمبلی اور سینیٹ کی منظوری سے نیا صوبہ قائم کیا جا سکتا ہے. اب صوبوں کی ذمہ داری آ جائے گی، صوبے نئے بنیں گے، ایڈمنسٹریٹو بلاک بھی بنیں گے. سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اب شہر کراچی کی ہم بات کرنے یا پورے صوبہ سندھ کی بات کرنے، یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ جی مختلف صوبوں میں بڑھ جائیں گے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا شارٹ کروں تاکہ ٹائم آپ کے پاس مختصر ہوتا ہے. ہمارا موقف جو ہے کراچی حقوق ریسٹوریشن موومنٹ کا، جب ہم نے فیڈرل ٹیریٹری کا نعرہ بلند کیا کہ کراچی کا حل تو فیڈرل ٹیریٹری ہے ود ان دی لمٹس آف پریزنٹ 7 ڈسٹرکٹس. ہم کو دوسرا ڈسٹرکٹ بھی نہیں چاہتے کہ آپ دھیان دے دیں حیدرآباد کا ایک ڈسٹرکٹ دے دیں یا ٹھٹا دے دیں یا بلوچستان، ہمیں بالکل نہیں چاہیے. 7 ڈسٹرکٹ ہمارے، اس کو ہم سدھار لیں. آپ یہ کہنے کہ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایک صوبہ بنا کے دے دیں، آپ یہ کہنے کہ اختیارات منتقلی ہوں اور جو بھی اوپر بیٹھے ہوئے وہ منتقلی کریں. با اختیار ہمارا میئر ہوگا، اس کی بھی پوری ہم نے تفصیلات جہاں پہنچانی چاہیے پہنچا دی ہیں کہ یہاں کا اچھا شوڈ ناٹ بی ایگزیکٹلی لائک دا کمشنریٹ اسلام آباد. وہ بھی نہیں ہوا کہ ہم ایک آسمان سے گرے کھجور میں اٹک جائیں. یہیں کے لوگوں کے پاس اختیار ہوگا، با اختیار میئر ہوگا. ایسا نہ ہو کہ سارے فیصلے اگر وہاں سے ہی ہو رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ہو رہے ہیں، وہ ہوتا رہا نا 69 سے پہلے، ایسا بھی نہ ہو.
ऐसा भी ना हो, वो भी हमारे पास है। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू की। अच्छा, पहले तो मैं तीसरा पॉइंट बता दूं, मुझे रियवेक हो गया। वो तीसरा पॉइंट ये था कि जैसे ये हमारे साथ ज्यादती होती है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, कि जब वो उनका टेन्योर खत्म हो जाता है तो कई साल आप उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगा के चलाते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं होता है। बात समझ रहे हैं जी? अच्छा, ये काम आप वजीर आजम के लिए नहीं कर सकते, ये काम आप वजीरा लेके नहीं कर सकते, फौरन जमहूरियत खतरे में नजर आने लगती है। बात समझ रहे हैं? तो ये ज्यादती लोकल गवर्नमेंट के साथ जो होती है उसको खत्म करने के लिए वो तीसरा पॉइंट ये था हमने जो ऐड कर